السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 360 اور میں ہوں آپ کا میزبان احتشام خان۔ اس وقت میں موجود ہوں پشاور یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ہاسٹل میں، اور آج ہم آپ کو ملائیں گے صوبہ خیبر پختونخوا کے پہلے ویژولی امپیئر نابینا پی ایچ ڈی ہولڈر سے، جنہوں نے معاشرے کی تلخ رویوں اور تمام تر مشکلات کے باوجود حوصلہ نہیں ہارا اور انہوں نے پہلے نابینا پی ایچ ڈی ہولڈر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے۔ جی بالکل ناظرین، اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں ڈاکٹر حبیب نواز صاحب کے پاس، اور وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے یا شخص سے کوئی نعمت چھین لیتا ہے تو اس کے بدلے ان کو بے شمار صلاحیتیں دے دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ڈاکٹر حبیب نواز صاحب بھی ہے جو خیبر پختونخوا کی سطح پہ پہلے نابینا پی ایچ ڈی اسکالر سے۔ ان کے ساتھ مزید باتیں کریں گے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کس طرح حاصل کی، وہ پیدائشی طور پر نابینا تھے یا حادثاتی طور پر ہے، وہ تمام تفصیلاً بات ان کے ساتھ کریں گے۔ حبیب صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا۔ بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارے پاس آئے، ہاسٹل میں آئے، آپ کے ناظرین کو بھی سلام۔ جی تھینک یو حبیب صاحب۔ سب سے پہلے یہ بتائے حبیب صاحب کہ آپ پیدائشی طور پر نابینا تھے یا بعد میں حادثاتی طور پر نابینا ہو گئے؟ یہ کلاس 8ویں جماعت تک میری آنکھیں ٹھیک تھی، اور 8ویں جماعت میں حادثاتی طور پر میری آنکھیں متاثر ہوئی، لیکن اس کے بعد میں نے اپنا سفر کنٹینیو کیا، اور میرا تعلق ویسے سوات سے ہے، ڈسٹرکٹ سوات خواجہ خیلہ سے، لیکن نابینا ہونے کے بعد پھر میں نے ادھر اسپیشل ایجوکیشن میں پشاور میں داخلہ لیا۔ جی تو آپ نے یہاں پہ پشاور میں جو اسپیشل پرسن کے لیے خاص اسکول ہے وہاں پہ آپ نے یہاں پہ ایجوکیشن کنٹینیو کی، پھر آپ نے بی اے ماسٹر یہ کہاں سے کی ہے؟ یہ میں نے اسپیشل ایجوکیشن ہے وہ 5ویں جماعت تک ہے، پھر اس کے بعد میں نے بی ایڈ ایم ایڈ وغیرہ پشاور یونیورسٹی سے ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پر کیا، یعنی جنرل کلاس روم میں، اور 2015 میں نے ایم پل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا، اور یہ ابھی 2021 میں 5-6 سال لگے، لیکن کرونا کی وجہ سے 1 سال ضائع ہوا، لیکن 5 سال میں ابھی یہ میری پی ایچ ڈی لاسٹ ایئر 2021 نومبر میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اچھا جی، تو آپ نے پی ایچ ڈی کس چیز میں کی؟ آپ کا ریسرچ ٹاپک کیا تھا؟ میں نے جو خیبر پختونخوا میں کوالٹی آف کیئر ان سسٹم ان بلائنڈ اسکولس خیبر پختونخوا، یعنی نابینا بچوں کے لیے جو سکولز ہیں اس میں کیئر سسٹم کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ایشوز ہے، وہ اس پر میں نے ریسرچ کی۔ اچھا، تو آپ نے جو کوالٹی چیک کی ہے یہاں پہ جو اسپیشل پرسنس کے لیے سکولز جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بنائے گئے ہیں، تو آپ کی کیا آبزرویشنز دی؟ آپ نے کیا ان میں فائنڈنگز آؤٹ نکالی ہے؟ یہ یہاں جو سکولز ہے، اگرچہ یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہمارا صوبائی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ چلاتا ہے، تو انہوں نے تو کافی محنت کی ہے، لیکن ان سکولوں میں کمزوریاں بہت زیادہ ہے۔ مثلاً یہاں انسٹرومنٹس، اسپیشل انسٹرومنٹس کی کمی ہوتی ہے، بریل بکس کم ہوتے ہیں، پوری خیبر پختونخوا میں یہ مسئلہ ہے۔ میوزک چونکہ ایک آپشنل سبجیکٹ ہے، اس کا سامان نہیں ہوتا، کھیل کود میں مسائل ہے، اور یہ مسائل میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے، اس کو انٹرنیشنل لیول پر جو کچھ ہونا چاہیے اس سے میں نے کمپیئر کیا ہے، اور پھر اس کا ایک سلوشن پیش کیا ہے۔ تو آپ نے جو کمپیریزن کی ہے نیشنل کا انٹرنیشنل سطح کے ساتھ، تو اس میں کیا ایسی خامیاں موجود ہیں یہاں پہ ہمارے جو اسپیشل پرسنس کے لیے انسٹیٹیوشنز بنائی گئی ہے؟ تو یہاں پر مثلاً سب سے بڑا ان اسکولوں میں یہ میں نے آپ کو بتایا، اسپیشل ایجوکیشن میں بہت زیادہ انسٹرومنٹس چاہیے ہوتی ہے، وہ اویلیبل نہیں ہے۔ کوئی اسکول بھی ایجوکیشن کے اصولوں پر ان کی بلڈنگ نہیں بنائی گئی ہے۔ اسکولوں میں میوزک وغیرہ جیسے سبجیکٹس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا،
اور اسکول کے انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ جمہوری انوائرمنٹ نہیں ہوتی، اس میں فیئر اور خوف کا عنصر غالب ہوتا ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ نابینا بچوں کی تعلیم کو برباد کر رہی ہے، افیکٹ کرتی ہے. آپ نے میوزک کی بات کی ہے. اسپیشل پرسن کے لیے جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں ایک آپشنل سبجیکٹ میوزک بھی ہوتا ہے. چونکہ آپ نے ہمیں دیکھا ہے اور آپ کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ آپ رباب بہت شوق سے بجاتے ہیں، شاعری بھی کرتے. تو آپ کا یہ جو رباب کا یہ شوق ہے وہ کیسے پیدا ہو گیا؟ وہ میں نے اسپیشل ایجوکیشن میں جس طرح آپ نے بتایا، میوزک ایک آپشنل سبجیکٹ کے طور پر سکھایا جاتا ہے. تو ادھر تو میں نے ہارمونیم سیکھی، لیکن ادھر یونیورسٹی میں 2-3 سال پہلے یہاں بھی اسٹوڈنٹس بڑے ایکٹیو ہے، میوزک وغیرہ کچھ اسٹوڈنٹس پسند کرتے ہیں. تو ہاسٹل 9 میں ہمارا ایک دوست تھا، ساتھی تھا، شیرین لا کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ رباب بڑا مزیدار رباب پلے کر سکتا تھا. اس نے مجھے بہت کچھ ٹپس وغیرہ بتائے اور اس سے بھی میں نے کچھ سیکھا. اچھا، تو آپ شاعری بھی کرتے ہو؟ ابھی تک آپ نے کچھ کتاب وغیرہ کچھ لکھی ہے؟ میں نے کتاب نہیں لکھی، لیکن ویسے میں پشتو میں شاعری کرتا ہوں اور ارادہ ہے کہ یہ ایک کتاب کی شکل میں شائع کروں. اچھا، یہ تو ہم نے آپ بات کی آپ کی ایجوکیشن پہ. آپ تھوڑا معاشرے کی رویے کی طرف آتے ہیں. معاشرے کا رویہ کس طرح ہے؟ پھر گورنمنٹ کا رویہ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، یہاں پہ پتہ ہے آپ کو جو ہماری کمیونٹی میں جو نابینا لوگ ہوتے ہیں اس کو مختلف رکاوٹیں، پرابلمز، ان کا مشکلات ہوتی ہے. تو آپ کو کمیونٹی کی طرف سے کون کون سے مشکلات کا سامنا ہے؟ کمیونٹی کے جہاں تک ہمارے دوست وغیرہ ہے، پروفیسر، یہ سب لوگ تو رسپیکٹ کرتے ہیں. نابینا افراد کے ساتھ میرے سینکڑوں دوست ہیں، میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سب معذوروں کے ساتھ احترام کا رویہ رکھتے ہیں. اور گورنمنٹ نے بھی بڑی اچھی قانون سازی کی ہے، زبردست. یعنی اس سے خوب ایجوکیشن وغیرہ، روزگار کے سلسلے میں قوانین سازی ہوئی ہے، لیکن عمل کا عنصر ذرا کمزور ہے. اب ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس وغیرہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے. حکومت نے تو قانون سازی کی ہے، اپنا کام پورا کیا ہے، لیکن اویئرنیس کی کمی ہے. جیسے مثلاً اب میں نے پی ایچ ڈی کی تو کسی یونیورسٹی میں یہ 2% کوٹا لاگو نہیں ہے، اور مجھے روزگار ڈھونڈنے میں مشکل ہے. یہ کمی ہے. باقی ویسے یونیورسٹی نے بھی نابینا طلباء کے لیے فیس ریلیکسیشن وغیرہ ایسے سہولتیں دی ہے. جی، تو ابھی فی الحال آپ کرنٹلی کوئی جاب کرتے یا نہیں؟ آگے کوئی اپلائی کیا ہے کہ نہیں؟ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے اپنی خدمات دے رہا ہوں، لیکن پرماننٹ ہے کہ ٹیمپرری؟ پرماننٹ ہے. اور لیکن میں گریڈ 18 میں جاب کرتا ہوں. لیکن ویسے میرا شوق ہے کہ میں یونیورسٹی کے لیول پر اپنی خدمات انجام دوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب کے حوصلے انتہائی بلند ہے. انہوں نے یہ بالکل ثابت کر دکھایا کہ انسان اگر کچھ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. جی، میرا نام طاہر نواز ہے. میں حبیب نواز انقلاب کا بیٹا ہوں، اور مجھے اس پر یہ بہت فخر ہے کہ یہ بلکہ پاکستان میں سب سے پہلا پی ایچ ڈی پرسن ہے ویژولی امپیئرڈ میں کہ انہوں نے یہ پی ایچ ڈی کر کے کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ معذور کوئی کمزوری نہیں ہے. اور میں ان پر بہت فخر کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ حبیب نواز انقلاب کا بیٹا، جب کوئی میں یہ دیکھا کہ وہ آ رہی ہے. تو انہوں نے اتنا، بلکہ ان کا پی ایچ ڈی نے اتنا شور وغول مچا دیا کہ ہر کوئی ہمیں جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا آیا ہے ان کے. جی، اس وقت میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹے ہیں، ان کے دوست ہیں انجینئر صاحب. ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. وہ جو ان کی جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جو بکس ریڈنگ وغیرہ ہوتی ہے ان میں بھی ان کو کافی ہیلپ انجینئرس کی طرف سے ملتی ہے. جی، سب سے پہلے اپنا نام بتائیں. میرا نام راشد منہاس، انجینئر ہوں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس طرح پروگرام ارینج کیا. اور ڈاکٹر حبیب نواز انقلاب صاحب کے بارے میں آج سے پہلے کچھ
علامہ اقبال نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہیں، بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے چمن میں دیدہ ور۔ اور ڈاکٹر حبیب نواز انقلاب نے علامہ اقبال کا یہ شعر کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، نہیں نا امید اقبال اپنے کشتی ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ڈاکٹر حبیب نواز انقلاب نے یہ ثابت کر دیا کہ جو حواس کے لحاظ سے اگر کوئی قسم کی مجبوری ہو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر حبیب نواز نے پوری قوم، بلکہ یہ جو کہہ رہے کہ نابینا میں جو ویژول امپیئر ہے، بلائنڈ، ان میں سے میرے حال میں پاکستان میں پہلا آدمی ہے جس نے یہ ثابت کر دیا کہ بھئی میں نے پی ایچ ڈی کر دیا اور اب مزید بھی۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہمگیر شخصیت ہے کہ وہ اتنی ان کے یعنی سبجیکٹ پر اس کا عبور ہے کہ اگر آپ اس سے لے لے تو وہ کم از کم 10-15 پی ایچ ڈی وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں مطالعے کا شوق ہے، لوگوں سے ملنا۔ اور دوسرا جو یہ اس نے یہ بڑی اس میں یہ کمال ہے کہ وہ چونکہ اتنے حوصلے اور ہمت کا آدمی ہے کہ وہ جب کسی چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے، مطالعے کے پیچھے یا کسی، تو نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، بس 24 گھنٹے اس کی کام کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو نبینا پن ہے یہ تو اس نے ثابت کر دیا کہ یہ ظاہری حواس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو انسان کو چاہیے کہ وہ بصیرت کے بارے میں، اصل مسئلہ جو ملک میں یعنی جو بصیرت ہے، ایک بصارت ہوتی ہے ایک بصیرت ہو، تو اصل چیز ہے بصیرت۔ ڈاکٹر صاحب نواز انقلاب صاحب کو اللہ پاک نے بصیرت عطا فرمائی ہے۔ یہ جو اقبال کا ایک شعر پھر یاد آ گیا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ دیکھا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ دیکھا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ و دل واہ کرے کوئی، ہے دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ یہ پوری قوم کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ٹیلنٹ موجود ہے، بس تھوڑا سا اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ مزید بھی ایسے لوگ ہیں۔ اور یہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ لوگوں نے اتنے تعاون کیا اور انٹرویو لیا اور پورے قوم کو بتا دیا کہ ذرا نم ہے تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو جی تھینک یو انجینئر صاحب۔ انسان چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر حبیب نواز انقلاب نے پی ایچ ڈی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ معذوری کوئی کمزوری نہیں ہے۔ احتشام خان، نیوز 360، پشاور۔